بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحُشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ۔ اگر گھوڑے کا پیشاب وہ لگ جائے کپڑے کو یا جسم کو تو لم یفسدہ، تو یہ جسم یا کپڑے کو ناپاک نہیں کرتا یہاں تک کہ بہت زیادہ مقدار میں ہو شیخین کے نزدیک گھوڑے کا پیشاب۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یمنع، گھوڑے کا پیشاب وہ نماز سے مانے نہیں ہے، وَإِنْ فَحُوشَ، اگرچہ زیادہ بھی ہو جائے، زیادہ مقدار میں بھی ہو جائے، پھر بھی وہ مانے نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ لیے ان بول ما یوکل لحمہ طاہر عندہ، اس لیے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے۔ جب پاک ہے تو گھوڑا بھی تو فی نفس ہی حلال ہے، لیکن اس کی جو گوشت نہیں کھایا جاتا، کراہت ہے وہ اس کی کرامت کی وجہ سے کیونکہ علیہ جہاد ہے۔ مخفف نجاستہ عند ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس گھوڑے کی کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک اس کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن پیشاب اس کا وہ نجاست خفیفہ ہے۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک جس طریقے سے حلال جانوروں کا ہوتا ہے، جو ابھی امام ابی یوسف کا قول گزر گیا۔ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فَالتَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ، یہاں پہ نجاست خفیفہ اس لیے ہے گھوڑے کا پیشاب کہ اس کے اندر آثار یعنی جو صحابہ کے اقوال ہیں اور احادیث ہیں ان کے اندر درمیان میں تعارض ہے، بعض میں یہ ہے کہ ناپاک ہے، بعض میں اس گھوڑے کی گوشت کو حلال کرا دیا گیا، پاک کرا دیا گیا، بعض میں نجس ہے، تو اسی وجہ سے اس کے پیشاب کے اندر بھی چونکہ تعارض ہے، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہو گیا۔ تو بہرحال مفتبی قول بھی یہی شیخین کا ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ گھوڑے کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اگر کپڑے کو یا جسم کو حرام پرندوں کی بیٹ لگ جائے، کوے وغیرہ کی بیٹ اوپر سے گری اور کپڑوں کو لگ گئی، درہم سے زیادہ لگ گئی، تو کیا اس میں نماز جائز ہے؟ فرماتے ہیں جازت الصلاۃ فی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک اس میں نماز جائز ہے اگرچہ درہم سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجوز، درہم سے زیادہ اگر لگی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ فقد قیل ان الاختلاف فی النجاست، ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے فقہا کا آپس میں، یہ اس حرام پرندوں کی بیٹ کے نجاست یا طہارت میں ہے، یعنی امام محمد اللہ کے نزدیک نجس ہے اور شیخین کے نزدیک نہیں، نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ وقد قیل، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فی المقدار، مقدار کے اندر اختلاف ہے، یعنی نجس تو سب کے نزدیک ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ اس کو نجاست غلیظہ سمجھتے ہیں، لہذا ایک درہم سے زیادہ معاف نہیں ہے ان کے نزدیک، جبکہ صاحب شیخین اس کو نجاست خفیفہ سمجھتے ہیں، اور عموم بلوہ کی وجہ سے ربع تک، یعنی کسی بھی عضو یا جسم کے ساتھ لگ جائے تو چوتھائی تک، وہ چوتھائی سے کم وہ معاف سمجھتے ہیں اور نماز کو جائز کراتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اس مقدار میں اختلاف ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں، اور یہی صحیح قول ہے صاحب ہدایہ کے نزدیک، اور یہی راجح قول ہے کہ یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ اس کے پاک ناپاک ہونے میں نہیں ہے بلکہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ ہونے میں۔ وہ یقول، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان التخفیف للضرورتی، تخفیف جو ہوتی ہے نا نجاست کے اندر، جو کسی چیز کے نجاست خفیفہ ہونا یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، ولا ضرورت، یہاں پہ حرام پرندے تو ہمارے قریب میں تو رہتے نہیں ہیں تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لعدم المخالطتی، کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں تو رہتے نہیں ہیں، دور دور رہتے ہیں تو مخالطت ہے نہیں ہے، اس لیے ان کے درمیان ضرورت نہیں، یہ نجاست غلیظہ ہی رہے گی ان کی بیٹ، فلا یخفف، لہذا اس کو نجاست خفیفہ نہیں کرا دیا جائے گا۔ شیخین فرماتے ہیں کہ انہا تذرق من الہوا، یہ اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، ہوا سے یعنی کھلی جگہ سے یہ بیٹ کو نیچے انسان کے اوپر پھینکتے ہیں، تو یہاں پہ والتحامی عنہ متعذر، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو فتحققت الضرورت، اس طریقے سے ضرورت متحقق ہو گئی۔
لہذا ولو وقع فی الانائی، اگر یہ برتن کے اندر گر جاتی ہے اوپر سے بیٹ حرام پرندوں کی، یفسدہ، ایک قول تو یہ کہ اس کو فاسد کر دے گا یعنی ناپاک کر دے گا اس برتن کو، اور ایک قول یہ کہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا، لتعاطر سون الاوانی عنہ، اس سے یعنی برتنوں سے کو بچانا ممکن نہیں ہے، برتن ہر وقت باہر رہتے ہیں، کبھی کبھار اوپر سے حرام پرندے بیٹ کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ ربع سے کم تو معاف ہے اور اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ، اگر مچھلی کا خون یا خچر کا لعاب، مچھلی کا خون یا خچر کا لعاب کپڑے یا جسم کو لگ جائے تو کیا اس سے جسم ناپاک ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ابل حمار، یا گدے کا لعاب یا خچر کا لعاب یا مچھلی کا خون، یہ چیزیں اگر لگ جائیں اکثر من قدر الدرہم، اگر ان چیزوں میں سے یعنی من دم سمک اور من لعاب وابل حمار اکثر فائل بنا دیتے ہیں اصحابہ کا، کہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اجزأت الصلاۃ فیہ، تو نماز اس کے اندر جائز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما دم السمک، جہاں تک مچھلی کے خون کی بات ہے، فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ، وہ تو خون نہیں ہے، کیونکہ خون والی چیز تو وہ پانی میں رہ نہیں سکتی، وہ خون تو ہے نہیں ہے، اعلیٰ تحقیق ہم نے مقابل میں کی ہے۔ فلا یکون نجسا، وہ تو نجس ہے نہیں، لہذا لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں انہ اعتبر فیہ الکثیر الفاحش، کہ یا انہ اعتبر فیہ الکثیر الفاحش، کہ مچھلی کے خون کے اندر بھی انہوں نے کثیر فاحش کا اعتبار کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ لگا تو پھر ناپاک ہو جائے گا، فاعتبرہ نجسا، انہوں نے اس کو نجس قرار دیا ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ مچھلی کا خون وہ خون ہوتا نہیں ہے، وہ ویسے ہی اس کے اندر تری ہوتی ہے، وہ خون نہیں ہوتا، لہذا وہ ناپاک نہیں۔ وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، اور جہاں تک بات خچر اور گدے کے لعاب کی ہے، فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، بس وہ مشکوک ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے ماقبل میں قول کیا ہے کہ یہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی پاک ہوتا ہے یہ جھوٹا، جب لہذا اگر کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا۔ فَلَا يَتَنَزَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ، لہذا کوئی پاک چیز اس کی وجہ سے ناپاک قرار نہیں دی جائے گی۔ فَإِنِ انْتَزَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلُ رُؤُوسِ الْإِبْرِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اگر کسی آدمی کے کپڑوں پر یا جسم پر پیشاب کے چھینٹے سوئی کے سروں کی طرح لگ جائیں جو نظر پہ نہیں آ رہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْامْتِنَاعُ عَنْهُ، اس اتنی چھوٹی مقدار نجاست سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آگے آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ نجاست کبھی دکھائی دینے والی ہوگی جسم یا کپڑے کے اوپر، اور کبھی دکھائی دینے والی نہیں ہوگی، جیسے کہ پانی وغیرہ، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں کر دیا۔ لہٰذا اگر دکھائی دینے والی ہے تو اس کو پاک، اس سے کپڑے کو یا جسم کو کیسے پاک کریں، یا چٹائی کو، قالین کو، یا کسی فرش کو کیسے پاک کریں، اور اگر دکھائی نہیں دینے والی تو کیسے پاک کریں، تو لہٰذا دونوں قسموں کو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ والنجاست ضربان، نجاست کی اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، جرم کے اعتبار سے مرئیۃ و غیر مرئیہ، دکھائی دینے والی یا دکھائی نہ دینے والی۔ فما کان منہا مرئیا، پس جو دکھائی دینے والی ہوگی، فطہارتہ بزوال عینہا، اس کا پاک کرنا یعنی اس کی وجہ سے کپڑے کا یا جسم کا یا کسی بھی چیز کا پاک کرنا یہ ہے کہ اس کے عین کو زائل کر دیا جائے، بس اس کے عین کو اوپر سے زائل کر دیا جائے، چاہے وہ 1 مرتبہ دھونے سے زائل ہو جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہو جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی کے ذریعے سے اگر وہ چیز نچوڑی جا سکتی ہے تو نچوڑی جائے، اگر قالین ہے تو یا فرش ہے نچوڑا نہیں جا سکتا تو اس کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی اس طریقے سے بہا دیا جائے رگڑ کر، تاکہ اس کا سارا اثر زائل ہو جائے۔ لأن نجاست حلت المحل باعتبار العین، اس لیے کہ نجاست محل کے اندر اس نے حلول کیا ہے عین کے اعتبار سے، یہ نجاست کا عین نظر آ رہا ہے، جرم نظر آ رہا ہے، تو اپنے عین کے اعتبار سے اس نے محل کے اندر آ کر حلول کیا اور وہاں پہ آ کر وہ نجاست اس کے ساتھ چسپاں ہوئی ہے، تو فتزول بزوالیہ، لہٰذا اس عین کے زائل کر دینے سے ہی وہ نجاست بھی زائل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔
الا ان يبقى من اثرها ما تشق ازالته، الا یہ کہ اگر اس کے اثر میں سے اتنا کچھ باقی رہ جائے جس کا زائل کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، وہ معاف ہے۔ رنگ، مزہ، بو یہ سب ختم ہو گئے ہیں، اب نیچے دھبا رہ گیا ہے تو دھبا معاف ہے، دھبا کی وجہ سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہو۔ لأن الحرج مدفوع، کیونکہ اب اس کو نیچے رگڑنے سے جب وہ پاک نہیں ہو رہا اور صابن یا کسی اور چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اگر صابن ہے تو ٹھیک ہے دھو لیا جائے، اس کو دھبے کو بھی ختم کر دیا جائے، اگر صابن وغیرہ نہیں ہے تو صرف 3 مرتبہ پانی کے ساتھ اس کو نچوڑ دیا تو پاک ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس دھبے کو ظاہر کرنے میں حرج ہے، اور والحرج مدفوع۔ هذا يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال العين، یعنی اس بات سے تو یہ اشارہ بھی ہوا کہ صرف عین کو ہی زائل کر دیں، تو کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عین نجاست کے عین کو یعنی نظر آنے والے کو زائل کر دینے کے بعد پھر مزید دھونا 3 مرتبہ یہ شرط نہیں ہے، اس کے اندر تو یہی ہے، یعنی واجب تو نہیں ہے، جب عین زائل ہو گیا تو بس بات ختم ہوگی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وَإِن زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے نجاست زائل ہو جائے اس کے بعد مزید دھونا شرط نہیں ہے، یہ اس طرف اشارہ مل رہا ہے۔ وفیہ کلام، اس میں فقہاء نے کلام کیا جیسے ہم نے اشارہ کیا کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہی ضروری ہے، لہٰذا راجح قول بھی یہ ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے اور تینوں مرتبہ اس کو نچوڑا جائے اور آخری مرتبہ سخت نچوڑا جائے تاکہ قطرے بھی ٹپکنے بند ہو جائیں اگر نچڑ سکتا ہے، اور اگر نچوڑا نہیں جا سکتا جیسے قالین وغیرہ یا کوئی فرش وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر اس کے اوپر سے صرف پانی بہا دیا جائے، ایک دفعہ بہایا جائے اور قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں، دوسری مرتبہ بھی اس طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ بھی اس طریقے سے قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ وما لیس بمرئی، اور جو نجاست نظر نہیں آ رہی اس کو کس طریقے سے الگ کیا جائے کپڑے سے یا جسم سے، فرماتے فطہارتہ ان یغسل، اس کو اتنا دھویا جائے کہ حتی یغلب علی ظن الغاسل انہ قد طہورا، کہ دھونے والے کے ذہن میں یہ غالب گمان ہو جائے کہ یہ چیز اب پاک ہو گئی ہے، یعنی 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا بھی ہے، 3 مرتبہ اس میں بھی ہے کہ اس کو دھویا جائے کہ جس سے دھونے والے کے ذہن میں یہ گمان ہو جائے کہ اب پاک ہو گئی ہے، تو اتنا اس کو دھویا، چونکہ نظر تو آ نہیں رہی۔ لأن تکرار لا بد منہ للاستخراج، اس لیے کہ بار بار دھونا، تکرار کرنا دھونے کا، یہ نجاست کو نکالنے کے لیے کپڑے سے، جسم سے یہ ضروری ہے۔ ولا یقطع بزوالہ، اور اس کے یعنی نجاست کے ظاہر ہونے کا کوئی قطعی اور یقینی طور پر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فرمایا کہ ظن غالب ہی کو ہم معیار بناتے ہیں۔ فاعتبر غالب الظن کما فی امر القبلہ، جیسے قبلے کے معاملے میں ہے کہ قبلے کے اندر تحری کریں، سوچ و بچار کریں اور اس کے بعد جس طرف غالب گمان ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، بعد میں اگر غلطی کا احساس بھی ہو گیا پھر بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ، فقہاء نے 3 مرتبہ مقرر کیے کہ 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ لأن غالب الظن یحصل عنده، 3 مرتبہ دھونے سے عام طور پر غالب ظن حاصل ہو جاتا ہے۔ فأقیم السبب الظاہر مقام العدد، یہ جو سبب ظاہر ہے 3 مرتبہ دھونا، یہ اسی غالب گمان کے قائم مقام کر دیا جائے گا آسانی کے لیے۔ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ، اور اس کی تائید بھی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نیند سے اٹھنے والے کو حکم ہے کہ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثًا ہے، اس میں ثلاثاً کے الفاظ ہیں۔ ثم لا بد من العصر فی کل مرۃ، ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، فی ظاہر روایہ لأنہ هو المستخرج، اس لیے کہ یہ نچوڑنا ہی تو نجاست کو کپڑے سے نکالے گا۔ تو یہاں پر یہ نجاستوں سے متعلق یہ بات مکمل ہوگی، آگے استنجا کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نجاست سے متعلق جو یعنی ہم نے یہ ذکر کیا کہ دھویا جائے اور اس کو نچوڑا جائے، تو لہٰذا اگر واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالے گئے ہیں تو واشنگ مشین کے اندر کپڑے ایک دفعہ رگڑے اور وہ پھرنے کی وجہ سے، گھومنے کی وجہ سے ان کے اندر سے نجاست الگ ہو ہی جاتی ہے، لہٰذا دوسری طرف جو ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے یا اس کپڑوں کو دوسری طرف خشک کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر بھی کپڑے گھومتے رہتے ہیں، تو اگر اس دوران اس کپڑے کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے
کہ وہ گھومنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے ناپاک پانی نکل جائے تو اس سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، بے شک وہ 3 مرتبہ نہ بھی دھویا جائے۔ اس طریقے سے نلکے کے نیچے کپڑے ڈال کر اوپر سے پانی اس پہ ڈال کر دھویا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اتنا پانی ایک ہی مرتبہ ڈالا جائے کہ اس کے اندر سے یہ غالب گمان ہو جائے کہ اندر ناپاک پانی اور نجاست ساری کی ساری نکل چکی ہے، تو پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔